بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے تشکیل پاکستان۔ مصنف کا نام میاں بشیر احمد اور ان کی ادبی تحریر ادبی رسالہ ہمایوں کتاب سے ماخوذ ہے۔ اس کا خلاصہ تو پیپر میں نہیں آتا، لیکن اس کے اقتباسات آتے رہتے ہیں۔ 5 اقتباسات بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اقتباس نمبر 1 اور 5 یہ 2012 اور 2015 میں آ چکے ہیں، اور باقی جو اقتباس ہیں وہ 20 ایئر میں وقتاً فوقتاً آتے رہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ مختصر تعارف پڑھیں گے ہم میاں بشیر احمد کا۔ میاں بشیر احمد 1893 میں پیدا ہوئے اور برطانوی ہندوستان کے پہلے چیف جسٹس میاں شاہ دین ہمایوں کے ہاں لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ میاں بشیر احمد کے والد میاں شاہ دین ہمایوں لاہور کی ممتاز سماجی اور ادبی شخصیت تھے، جو علامہ اقبال کے ادبی سرپرستوں میں سے تھے، جن کو اقبال نے اپنی مشہور زمانہ نظم اے ہمایوں میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ میاں بشیر احمد نے شعر و ادب کا ذوق اپنے والد صاحب سے وراثت میں پایا۔ 1922 میں انہوں نے ہمایوں جاری کیا، جو کہ 1956 تک باقاعدگی کے ساتھ جاری ہوتا رہا، شائع ہوتا رہا، اور 1942 سے لے کر 1947 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عمل کے رکن بھی رہے۔ 1949 سے 1952 تک ترکی میں پاکستان کے سفیر بھی رہے، اور قائد اعظم نے انہیں ایک ذمہ داری سونپی تھی، وہ یہ تھی پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پہلے صدر بھی رہے۔ مسلمانوں کا زوال 1707 میں شروع ہوا، اور شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز اور سید احمد شہید نے مسلمانوں کو مذہب سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ سید احمد شہید نے فرائضی تحریک 1816 سے لے کر 1831 تک کوشش کی، لیکن 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کا آغاز کیا۔ 6 مئی 1831 کو بالاکوٹ میں شہید ہوئے۔ اسی زمانے میں بہار میں فرائضی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد مسلمانوں کو مذہبی فرائض کے قریب لانا اور ان کی مدد کرنا تھا۔ 1857 میں انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ اس وقت سر سید احمد خان نے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کیا۔ 1898 میں تو سر سید احمد خان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن قوم جاگ چکی تھی، اور سر سید احمد خان کے جانشین محسن ملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ حالی کی مسدس نے مسلمانوں میں نیا جوش پیدا کیا۔ شبلی نے ندوۃ العلماء قائم کیا اور تاریخ پر قلم اٹھایا۔ امیر علی نے انگریزی تصانیف کے ذریعے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی۔ جدید علوم اور قدیم علوم میں خلیج۔ علامہ اقبال اصل میں خودی کو پہچاننے پر انہوں نے بہت زور دیا۔ اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کو خودی کی منازل قرار دیا۔ متفرق واقعات بھی ہوتے رہے۔ 1906 میں مسلم لیگ، 1909 میں تقسیم بنگال کی تنسیخ، اور 1912 میں جنگ بلقان و طرابلس سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے حقوق محفوظ نہیں۔ 1913 میں سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا اور کانگریس کو اپنے ساتھ ملایا، مگر کچھ عرصے کے بعد ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کے خلاف اپنی تحریکات کا آغاز کیا۔ یہ سلسلہ قیام پاکستان تک جاری رہا۔ قائد اعظم کی قیادت جواہر لال پنڈت نے 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی۔ اس پر قائد اعظم نے 1928 ہی میں باقاعدہ طور پر مسلم لیگ کی صدارت کو سونپی گئی، اور آپ ایک طرف مسلمانوں کی سچے خیر خواہ، جبکہ دوسری طرف
انگریز اور ہندوؤں کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے والے لیڈر ثابت ہوئے۔ آپ نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کی صدارت کی، جس سے مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا۔ انتخابات 1945 سے 1946 تک، ان کے درمیان جو انتخابات الیکشن ہوئے اور جس میں مسلم لیگ کو واضح فتح ہوئی، کامیابی ہوئی، اور آخر میں 3 جون 1947 کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے حوالے سے اپنا ایک منصوبہ شائع کیا، اور یوں 10 لاکھ مسلمانوں کی شہادت رنگ لائی، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ اسلام ہی پاکستان کے مسلمانوں کی زندگیوں کا نصب العین ہے۔ اقتباسات، یہ جو اقتباس ہے 2014 میں غالباً آ چکا ہے۔ اس ناگفتہ بھی حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا، جس نے اپنی مایوس پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے۔ یہ انہیں کی جد و جہد کا نتیجہ تھا۔ وہ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کے بعد حوالہ سبق اور حوالے مصنف میں لکھیں گے، پیش نظر عبارت تشکیل پاکستان سے لی گئی ہے، جس کے مصنف تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن میاں بشیر احمد ہیں۔ یہ مضمون میاں بشیر احمد کے ادبی رسالے ہمایوں سے لیا گیا ہے۔ تشریح، پیش نظر سطور میں مصنف کہتے ہیں کہ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے بعد مسلمانان ہند انگریزی دباؤ اور ہندوؤں کی بے رخی کا شکار ہوئے، اور ان میں یاسیت، نا امیدی اور محرومی کا احساس بڑھنے لگا۔ مسلمانوں کی خستہ حالی، مردہ دلی اور احساس محرومی کے نتائج پر مسلمانوں کے رہنماؤں اور اہل دانش نے بھی اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس گرداب سے کیسے نکلا جائے۔ چنانچہ اسی دل برداشتہ ماحول میں مسلمانوں کو غلامی سے چھٹکارا دلانے، ان میں سے نا امیدی کا احساس ختم کرنے کے لیے اور کامیابی و آزادی کی راہیں سمجھانے کی خاطر ایک شخص جس کا نام سر سید احمد خان تھا اٹھا، جو ہمدردی کے احساس سے معمور دل و ترقی قومی خدمت کے جذبے سے لبریز ذہن کا حامل تھا۔ خدا نے اسے سوجھ بوجھ، تدبر و تفکر، دوربینی، دور اندیشی کی دولت سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ یہ عظیم ہمت و استقامت اسی کی فطرت میں شامل تھی۔ اس نے اپنی دور اندیشی سے مسلمانوں کی ٹوٹی ہوئی کشتی کو جوڑنے اور گرداب میں پھنسی ہوئی نیا کشتی کو کنارے لگانے کی منصوبہ بندی کی، اور انہیں نا امیدی اور سستی و کاہلی کی بجائے محنت و مشقت کی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوشش کی، جو بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور مسلمانان ہند خواب گراں سے جاگ اٹھے۔ غرض یہ کہ مسلمان کچھ عرصے دوسروں کی غلامی میں تو رہے، لیکن اسے انہیں غلامی اور آزادی کا فرق پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ غلامی سے بہتر موت ہے۔ بالآخر وہ بیدار ہو گئے اور سر سید احمد خان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر آزادی کی منزل کی جانب گامزن ہو گئے۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 2، ان مساعی کا نتیجہ، ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی بہت حد تک کم ہو گئی۔ لوگ دین سے بہت دور ہو چکے تھے، وہ کم ہو گئی۔ لوگ دین کی طرف، اسلام کی طرف راغب ہونے شروع ہو گئے، اور مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات ملی۔ لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا بھی پیدا ہو گئی جس میں اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری لگنے لگی۔ ان کی اصلاح ضروری ہوگی۔ حوالے مصنف اور حوالے سبق لکھنے کے بعد تشریح میں لکھیں گے، پیش نظر سطور میں مصنف لکھتے ہیں کہ علی گڑھ نے ہندوستان کے مسلمانان نوجوانوں کو جدید تعلیم سے آشنا کیا، واقف کروایا، مگر اس جدید تعلیم کے ساتھ مغربیت کی ایک عام فضا بھی بننا شروع ہوگی۔ اپنی تہذیب اور مذہب دوسرے درجے میں شمار کیے جانے لگے۔ اس عمومی ماحول کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو اپنی تہذیب سے جڑے رکھنے اسلامی ماحول، اسلامی علوم کے 2 بڑے ادارے وجود میں آئے۔
مسلمان انگریزی علوم حاصل تو کر رہے تھے، انگریزی علوم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ تو جا رہے تھے، لیکن وہاں کا کلچر لیے آ رہے تھے. تو ایسے میں دو بڑے بڑے ادارے وجود میں آئے. لکھنؤ میں ندوۃ العلماء، دیوبند میں دارالعلوم دیوبند. میاں بشیر احمد کے بقول دیوبند اور ندوہ جیسے افراد اور اداروں کی کوششوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے دلوں سے مذہب سے دوری کا کافی حد تک خاتمہ ہو گیا. وہ دین کی اتباع میں اپنی نجات سمجھنے لگے. انگریزوں کی غلامی اور سیاسی بالادستی کے نتیجے میں مسلمانوں کے ذہن میں مغربی طرز زندگی اور اقدار روایت کی جو عظمت اپنی مذہبی تعلیمات کی کمتری کا جو احساس پیدا ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا. اسی طرح مسلمانوں کو یورپ کی غلامی سے چھٹکارا مل گیا. ایک طرف جہاں مذہبی رہنماؤں اور اداروں کی بالادستی سے مغربی اقدار و روایات کی بالادستی کا احساس کمزور پڑا، وہاں ایک خرابی نے بھی جنم لیا. اس کے بعد اقتباس نمبر 3 میں سر سید احمد خان کے بعد میاں بشیر احمد اقبال کے خیالات کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس، نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خود ہی کی انتہائی منزل پر پہنچ سکتا ہے. اس ارتقاء، اس ترقی میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے. اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا. اول توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف و مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے. نیز توحید الہی، توحید انسانی میں پرتو تفرن ہوتی ہے. دوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقریر. سوم، قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیم کی پیروی. چہارم، رجائیت یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرأت کی راہ اختیار کرنا. حوالے مصنف اور حوالہ سبق لکھنے کے بعد تشریح میں لکھیں گے. پیش نظر سطور میں مصنف لکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان اور ان کی رفقا کا مسلمانوں میں بیداری کا جذبہ پیدا کرنے میں بڑا ہاتھ تھا. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں جذبہ ایمانی اور 2 قومی نظریے کی ارتقاء اور اشاعت میں علامہ اقبال کا بھی بڑا دخل تھا. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو بیدار کیا، انہیں خواب غفلت سے جگایا، عمل کی طرف راغب کیا، ان میں ایسا اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کی جو انہیں زندہ اور ترقی یافتہ قوموں کی صف میں لا کھڑا کرے. انہوں نے ایک اپنا نظریہ خودی اور فلسفہ حیات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وحدانیت یعنی وہ اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو اور اس کا اقرار دونوں سے ظاہر ہو. اس کے دل میں سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہو. قرآن سے دلی لگاؤ ہو اور رجائیت امید ہو. ایسا شخص جس میں مندرجہ بالا 4 خوبیاں ہوں گی وہی مومن ہوگا اور اللہ کا محبوب بندہ کہلائے گا. اقتباس نمبر 4، سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بالعموم ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملکی سیاست سے الگ تھلگ رہیں اور پہلے مغربی اور علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں. سر سید احمد خان کو معلوم تھا کہ مسلمان دینی علوم کے ساتھ ساتھ جب تک سائنسی علوم اور انگریزی علوم حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک سیاست میں وہ ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہندو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو ملک کی سیاست سے الگ تھلگ رہنے کے لیے کہا اور پہلے کہا کہ مغربی علوم کچھ حاصل کر لیں، دینی علوم کچھ حاصل کر لیں. علم ہوگا، علم کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی سیاست بھی چمکے گی. اس نثر پارے میں مسلمان مصنف میاں بشیر احمد کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے ہندوستان کے مقام پر علی گڑھ میں 1875 میں مسلم اینگلو انڈین کالج قائم کیا تاکہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت ہو جائے. مگر سر سید احمد خان مسلمانوں نے ہند کو عملی سیاست میں حصہ لینے سے منع کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی مسلمانوں نے ہند تعلیمی میدان میں بھی بہت پیچھے تھے. اقتباس نمبر 5 میں مسلمانوں کا نسب العین اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا مطلق العنان بادشاہوں اور خود غرض عمرا نے بجایا ہے.
بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے، جس نے صرف اندیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا، وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی، وہ انکساری، امن پسندی، وہ محنت و مساوات، وہ صبر و تقوی، وہ مسلم و غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری اور محبت، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین۔ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف کی بات تشریح میں لکھیں گے کہ پیش نظر سطور سبق کا آخری حصہ ہے، جس میں مصنف نے اسلامی نظریات اور مسلمانوں کی نصب العین کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ تصور غلط ہے کہ یہ عمرا اور بادشاہ کا مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے جو کہ وہ قرآن پر مبنی ہے اور جاہلوں، ظالموں، مفاد پرستوں اور عمرا کے اذہان کی پیداوار نہیں۔ اسلام ایک الہامی دین ہے جس میں انسانیت کی بھلائی کا ذکر مزمر ہے، جس کا مخاطب ہر انسان ہے۔ اسلام تمام جھوٹے دنیاوی خداؤں سے منہ موڑ کر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے، اس کائنات کا حاکم مطلق جاننے، قرآن مجید کو انسانی ضابطہ حیات سمجھنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت و الفت رکھنے اور ان کی مکمل پیروی کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ بہادر تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی صفات کا امین ہوتا ہے۔ خود اعتمادی یعنی اپنی ذات پر بھروسہ، اس کا جوہر انکساری، عاجزی اور امن پسندی اس کا شیوا، جدوجہد و عمل اور سعی اس کی عادت، صبر، تقوی اور پرہیزگاری اس سب کا سے مساوی سلوک اور اس کا نعرہ رواداری، حسن سلوک اور خدمت خلق اس کی فطرت، ہر ایک سے محبت اور ہر ایک کے حقوق کا تحفظ اس کا ایمان ہے۔ یہی لوازمات مومن ہیں جو پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین اور شعار ہے۔ آج کے اس لیکچر کو ہم یہیں پہ ختم کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔